بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارت عام انتخابات میں نشستیں کھونے کے باوجود حکمران اتحاد کو برتری۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت تصور کیے جانے والے بھارت کے عام انتخابات میں نریندر مودی نشستیں گنوانے کے باوجود ایک مرتبہ پھر اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب رہے اور وہ لگاتار تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حکمران جماعت بی جے پی سادہ اکثریت حاصل کرنے میں ناکام ہو گئی، تاہم اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت سازی کے لیے آج کوششوں کا آغاز کریں گے، جبکہ 10 برس بعد غیر معمولی نشستیں جیت کر بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس نریندر مودی سمیت حکمران اتحاد کے لیے پھر سے ڈراونا خواب بن گئی ہے۔ بھارت کے سابق حکمران اتحاد نیشنل ڈیموکریٹ الائنس کی میٹنگ آج ہوگی، جس میں بی جے پی نریندر مودی کو تیسری بار وزیر اعظم نامزد کرنے کی کوشش کرے گی۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ماہرین نے الیکشن میں مودی کی بھاری اکثریت سے کامیابی کی پیشگوئی کی تھی، لیکن اس کے برعکس ایک دہائی میں پہلی بار بھارتیہ جنتا پارٹی کو شدید دھچکا لگا ہے اور کانگریس کی زیر قیادت اپوزیشن اتحاد انڈیا نے الیکشن میں بڑی تعداد میں نشستیں حاصل کی ہیں۔ نتائج کی آمد کے ساتھ ہی بھارتی سرمایہ کاروں کو بڑا دھچکا لگا اور اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان دیکھا گیا اور 2014 میں پہلی مرتبہ اقتدار میں آنے والے مودی کو اس مرتبہ حکومت سازی کے لیے کم از کم 3 علاقائی جماعتوں پر انحصار کرنا ہوگا۔ مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی نے 2014 کے انتخابات میں سادہ اکثریت حاصل کی اور پھر 2019 میں اس سے کہیں زیادہ بہتر کارکردگی دکھاتے ہوئے بھاری اکثریت حاصل کی تھی، جس کی بدولت ان کی جماعت کو یک طرفہ بنیادوں پر فیصلے کرنے میں بڑی مدد ملی۔ اب تک کے نتائج کے مطابق کانگریس کی زیر قیادت اپوزیشن اتحاد انڈیا کو 231 نشستوں پر برتری حاصل ہے، جبکہ بی جے پی اتحاد کے ساتھ 295 نشستیں جیت سکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنگ بندی اور غزہ سے مکمل اسرائیل کے فوجی انخلا کے بغیر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ حماس نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے اعلان کردہ روڈ میپ کے حوالے سے حماس نے اپنا موقف پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ مکمل جنگ بندی اور غزہ کی پٹی سے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلا کے بغیر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ فلسطینی مزاحمتی گروپ کا یہ موقف منگل کے روز سامنے آیا ہے۔ قطر اور مصر اور امریکہ کے ساتھ مل کر اسرائیل اور حماس کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، نے اسرائیل سے بھی کہا ہے کہ اپنی ایک واضح اور 2 ٹوک پوزیشن اس اعلان کردہ روڈ میپ کے حوالے سے سامنے لائے، ایسی پوزیشن جس کی حمایت اس کی پوری حکومت کرتی نظر آئے تاکہ ایک سمجھوتے تک پہنچا جا سکے۔ حماس کے مرکزی رہنما اسامہ حمدان نے کہا، ہم کسی ایسے معاہدے سے اتفاق نہیں کر سکتے جو ضمانتوں کو یقینی بنانے والا نہ ہو اور جو مستقل جنگ بندی کو یقینی نہ بناتا ہو اور اسرائیل کو غزہ کی پٹی سے مکمل فوجی انخلا پر مجبور نہ کرتا ہو۔ حماس کی طرف سے موقف سامنے لانے کے لیے اسامہ حمدان نے منگل کے روز ایک پریس کانفرنس کی، جسے ٹی وی نے بھی دکھایا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج کی غزہ پر بمباری کا سلسلہ جاری، مزید 80 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فضائی حملوں میں وسطی اور جنوبی غزہ میں 15 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، جن میں خواتین اور بچوں سمیت امدادی کارکنان اور پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ ادھر خان یونس میں اسرائیلی حملوں سے 4 اسرائیلی یرغمالی بھی ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے وسطی غزہ کے علاقے دیر البالہ کے بریج کیمپ پر چڑھائی کے دوران بھی متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے، جبکہ فضا سے بھی علاقے میں بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب القدس بریگیڈ نے رفح میں اسرائیلی فوجیوں، ٹینکوں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے مستقل قیام امن اور غزہ سے مکمل انخلا کی یقین دہانی کے بغیر وہ کسی امن معاہدے کو قبول نہیں کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں جنگ بندی کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں جو بائیڈن۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں فوری جنگ بندی کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق واشنگٹن میں امریکی جریدے سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم
سیاسی ساکھ بچانے کے لیے غزہ میں جنگ کو طول دے رہے ہیں۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ میں جنگی جرائم کے ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ غزہ میں جنگ بندی پر عمل درآمد نہ کرنے کی ذمہ داری حماس پر بھی عائد ہوتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ متعدد عرب ممالک نے 2 ریاستی حل پر عمل درآمد پر غزہ کی سیکیورٹی اور تعمیر نو میں حصہ لینے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یورپی ملک سلوانیہ نے بھی فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا۔ سلوانیہ کی حکومت نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی ایک تجویز کو گزشتہ ہفتے منظوری دے دی تھی اور اس کی حتمی منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا۔ 90 رکنی پارلیمنٹ میں 4 جون کو ووٹنگ کے دوران 52 ارکان نے اس بل کے حق میں ووٹ دیا۔ کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی بلکہ بقیہ اراکین غیر حاضر رہے۔ سلوانیہ حکومت کا کہنا تھا کہ 2 ریاستوں کا قیام ہی مشرق وسطی میں امن لا سکتا ہے۔ سلوانیہ کے وزیر اعظم نے سلوانیہ کے دارالحکومت لوبیانا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سلوانیہ کی حکومت نے آج فلسطین کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2 ریاستوں کا قیام ہی مشرق وسطی میں امن لا سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اماراتی صدر سے افغان وزیر داخلہ ملا سراج الدین حقانی کی اہم ملاقات۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید سے امارات اسلامیہ افغانستان کے وفد نے وزیر داخلہ ملا سراج الدین حقانی کی سربراہی میں ملاقات کی۔ ابوظہبی میں ہونے والی اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات اور تعاون کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ملاقات میں باہمی مفادات کو پورا کرنے اور علاقائی استحکام میں کردار ادا کرنے کے لیے تعلقات کو بڑھانے پر بھی بات چیت ہوئی۔ رہنماؤں نے اقتصادی اور ترقیاتی شعبوں کے ساتھ ساتھ افغانستان میں تعمیر نو پر بھی بات چیت کی۔ خطے کی تعمیر نو اور ترقی کے لیے حکومت امارات کی طرف سے حمایت کا یقین دلایا گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے چیف آف انٹیلیجنس ملا عبدالحق وثیق بھی ملاقات میں موجود تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر یوکرین امن کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی یوکرین امن کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ امریکی نائب صدر کیملا ہیرس اور امریکی مشیر برائے قومی سلامتی جیک سیلون اس کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ امریکی ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ جو بائیڈن انتظامیہ یوکرین سے دوستانہ تعلقات میں فروغ جاری رکھے گی۔ واضح رہے کہ یوکرین امن کانفرنس سوئٹزرلینڈ میں 15 جون کو ہوگی جو 16 جون تک جاری رہے گی۔ واضح رہے کہ روس کو اس کانفرنس میں دعوت نہ دینے پر چین نے پہلے ہی اس کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مکہ درجہ حرارت کم رکھنے کے لیے عرفات میں سڑکوں پر سفید رنگ کر دیا گیا۔ ایام حج قریب آتے ہی سعودی عرب میں عازمین حج کی سہولت کے لیے عرفات کے علاقوں میں سڑکوں پر سفید رنگ کر دیا گیا۔ سعودی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی جنرل روڈز اتھارٹی نے مسجد نمرہ کے ارد گرد سڑکوں پر سفید رنگ کر دیا۔ اس اقدام کا مقصد عرفات کے علاقوں میں گرمی کی شدت کم کرنا ہے۔ سعودی عرب کی جنرل روڈز اتھارٹی کے ترجمان عبدالعزیز کے مطابق سڑکوں پر مخصوص قسم کا سفید رنگ لگانے سے سطح کے درجہ حرارت میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک کمی آ جاتی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ سڑکوں پر لگایا جانے والا مخصوص رنگ مقامی طور پر تیار کیا گیا ہے اور اس میں دھوپ کی شدت کم جذب ہوتی ہے۔ اس سال وسیع پیمانے پر تجربہ کیا جا رہا ہے۔ مسجد نمرہ کے قریب تقریباً 25,000 مربع میٹر پر رنگ لگایا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ اقدام اس سال حج کے دوران عازمین کو زیادہ آرام دہ تجربہ فراہم کرے گا۔ گزشتہ سال بھی یہی تجربہ محدود رقبے پر کیا گیا تھا جس کے اچھے نتائج سامنے آئے تھے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔